جو ہمارا ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں وہی ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن. وہ راستہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ زندگی اور موت ہم ہاتھ پہ لے کے چلتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ دلدل ہے، وہ دلدل ہے، اگر پاؤں رکھیں گے تو یہ دونوں پاؤں اندر جائیں گے، دوسرا پاؤں باہر نہیں آئے. یہ زندگی بہت بری ہے. بڑھاپا آتا ہے پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا. شادی سپر فین سے نہیں کرنی چاہیے. بس اب مجبوری یہ بن گئی، نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. دعا کریں کسی کی بہن بیٹی اس نوبت پہ نہ آئے اور اس اسٹیج پہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. ہنسنا پڑتا ہے، دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے اور چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے. وہ ہنسی نہیں ہے. اور ایک میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیج اداکاروں پر مختلف اوقات میں مختلف حملے ہوتے ہیں، اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ نرگس پر تشدد ہوا اور بہت برا ہوا. پوری قوم نے اس پر ریئیکٹ کیا. اسٹیج برادری اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہمارے ساتھ اسٹیج اداکارہ ابھرتی ہوئی اسٹار ہیں صبا چودھری صاحبہ، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک. میڈم آپ بڑی پولائٹ ہیں، اس طرح ہم اور اداکاروں کو جانتے ہیں بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں میڈم نرگس کے ساتھ جو ہوا واقعہ اس کے ساتھ افسوس کروں گی. دل سے افسوس کرتی ہوں کیونکہ وہ میری فیمس بھی ہیں اور میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، لائک کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اگر سٹار بنوں تو ان کی طرح بنوں، ورنہ اور کسی کی طرح نہیں. اگر ڈانس میں اگر نام کمایا تو میڈم نرگس. اسٹیج آرٹسٹ کی، خاص کر اسٹیج اداکارہ جو اسٹیج پر ڈانس کرتی ہیں، فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے. بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ وہ بہت ہی راستہ کٹھن ہوتا ہے. وہ راستہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ زندگی اور موت ہم ہاتھ پہ لے کے چلتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو ہمارا ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں وہی ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہچانے نہیں جاتے؟ بالکل نہیں پہچانے جاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کے نقاب نہیں ہوتے اور لگتا ہے ایسے جیسے نقاب پہنا ہوا. آپ اس فیلڈ کی سینئر اداکار ہیں. جی. کہا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں اداکارہ اسٹیج سے زیادہ، پرفارمنس سے زیادہ باقی معاملات میں پیسے بناتی ہے، جیسے سپر فین کوئی مل گیا. جی ایسا کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہے. جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے نا وہی پیسے کمائے جاتے ہیں، بقایا سب باتیں بے فضول. ٹھیک ہے، گاڑیاں گفٹ ملتی ہیں، بنگلے گفٹ ملتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا نام بنا، پھر بعد میں امیر بھی ہو گئے. ابھی نرگس صاحبہ کو دیکھیں، ماشاءاللہ بڑا نام ہے، بڑی امیر بھی ہیں. اس نے محنت کی ہے، اس نے اپنی محنت سے کمایا. اگر سب کو گاڑیاں کوٹھیاں یہ گفٹ ہو تو پھر یہ دنیا میں غریب کوئی بھی نہ ہو اور یہاں پہ اسٹیج پہ کوئی کام کرتی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس فیلڈ میں شوق کی وجہ سے آئیں یا پھر کوئی مجبوری تھی جو آپ کو اسٹیج پر لے آئی؟ پہلے شوق تھا، بعد میں مجبوری بن گئی. ٹھیک ہے، کیا مجبوری ہوتی ہے؟ بس اب مجبوری یہ بن گئی، نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. یہ مجبوری ہے. خواہش کیا ہے؟ اس فیلڈ میں جاری رہنا چاہیے یا آنے والے وقت میں اچھا ٹائم دیکھ کر سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ اب میری دل کی جو خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی ہاؤس وائف بنوں اور ایک اچھی ماں بنوں، جو میری دل کی خواہش ہے. آپ میرڈ ہیں؟ جی. کتنے بچے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں ہے ابھی. انشاءاللہ کوشش جاری ہے. چلے جی، کوشش جاری ہے. تو کیا کہتی ہیں اس فیلڈ میں جو نئی لڑکیاں آنا چاہتی ہیں، جن کو شوق ہے، ان کو آنا چاہیے؟ میں یہی مشورہ دوں گی کہ نہ آئے. یہ دلدل ہے، وہ دلدل ہے، اگر پاؤں رکھیں گے تو یہ دونوں پاؤں اندر جائیں گے، دوسرا پاؤں باہر نہیں آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اسٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم. بہت بڑی بڑی لڑائی ہو جاتی، فائرنگ کر دیتے ہیں، پھر بہت مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ اس لائف میں. دنیا کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ اتنی امیر ہے، اتنا پیسہ کما رہی، یہ نظر نہیں آتا کہ انسان کس طرح لڑ رہا ہے اگلے انسان کے ساتھ. لوگ دیکھتے ہیں کہ صبا چودھری ہنسا رہی ہیں، لبھا رہی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ لوگ نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے. کیا سوچ کر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے گھر سے انسان کبھی پریشان بھی آتا ہے، پھر لیکن لوگوں کے سامنے ہنسنا ہوتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے، پرفارم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم گھر سے ناراض ہو کے آئیں یا لڑکے آئیں یا کوئی بھی مشکل یا کوئی ٹینشن ہوتی تو پھر بھی ہمارے چہرے پہ وہ مسکراہٹ رہتی ہے، وہ چاہے وہ جینون ہو کہ نہ ہو. ہنسنا پڑتا ہے، دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے اور چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے. وہ ہنسی نہیں ہے، وہ ایک دل کا دکھ ہوتا ہے جو صرف مسکراہٹ میں بدلی ہوتا ہے. یہ ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو جو اسٹیج اداکاروں کو یا اسٹیج پرفارمرز کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وہ انسان تو ہوتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی جو بھی دیکھے، جو بھی سن رہا ہے، جو میری اس ویڈیو کو دیکھے گا، میں ان کو یہی کہوں گی کہ دعا کرے کسی کی بہن بیٹی اس نوبت پہ نہ آئے اور اس اسٹیج پہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. یہ زندگی بہت بری ہے. کبھی کوئی واقعہ ہو گیا ہو جو مشکل سے آپ نے ٹیکل کیا ہو اور مشکل سے بعد میں اپنے آپ کو نکالا؟ بہت سے ایسے واقعہ ہوتے ہیں جو بس ایک سنا دیں تاکہ لوگ اس سے سیکھ حاصل کر سکیں. لوگ دیکھتے ہیں اکثر، میں کیا بتاؤں گی، لوگ ٹی ویوں پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں. میڈم نرگس کو دیکھ لیں آپ،
उन्होंने शादी की ना, गुनाह तो कोई नहीं किया, शादी की है, दो मियाँ बीवी होते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए बने होते हैं, ये नहीं कि वो उनको मारे गालियां दे, जो उसका दिन गुजर के, जो उसका वाकया गुजर गया वो याद करवाना, ये बुरी बात। मैं यही कहूंगी कि लोग अगर देखते हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सब कुछ नजर आता है, तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मैडम सबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, नामवर अदाकार हैं और इनका टिकट खरीद कर लोग इनको करीब से देखने के लिए आते हैं, वीआईपी टिकट खरीदते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो फ्रंट पर बैठकर इनको देखें, इनकी ज़िंदगी इस फील्ड में कैसे आई, कैसे गुजर रही है और किन मुश्किलात का सामना रहा। और हम देखते हैं कि स्टेज अदाकारों पर बहुत तशद्दुद भी होता है। बहुत सारे स्टेज अदाकारों ने इसी फील्ड में काम करते हुए अपनी जान की बाजी भी हार दी, बहुत सारी ऊपर हमले भी हो गए और बहुत सारियाँ आज भी तकलीफ में हैं। या फिर लास्ट सवाल अगर मैं इनसे कर लूँ, स्टेज अदाकारा अपने अरूज पर होती है, जवान होती है, लोग उसके करीब आते हैं, लोग उसके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बुढ़ापा आता है तो अकेली क्यों हो जाती हैं? ये जो हमारी अदाकारा है, जो भी अभी जो सुन रही हैं, जो सुनेंगी मुझे, मैं उनको यही कहूँगी, अगर आज आप कमा रही हैं तो आप अपनी इतनी सेविंग करें कि थोड़ी सी एज बड़ी हो तो छोड़ दें, इतना को संभालें ताकि आपके बुढ़ापे में आपको कोई ना छोड़ के जाए, जवानी में छोड़े उसका मजा है। इतना को संभालें अपने आप को, जब पैसा होता है एंजॉय करते हैं, उजाड़ देती हैं इधर उधर करके, और बाद में जब बुढ़ापा आता है फिर कोई साथ नहीं देता। शादी सुपर फैन से करनी चाहिए? नो, शादी सुपर फैन से नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी किसी गरीब से शादी करो जो इज्जत करे आपकी, जिसके पास चार पैसा वो तो चार आंखें भी दिखाए। बिल्कुल जी, सुपर फैन से शादी नहीं करनी। इनका कहना है कि किसी अच्छे दिल वाले इंसान से शादी करें, जो आपकी केयर करे, जो आपकी हिफाजत करे, जो आपकी कदर और इज्जत करे। अल्लाह हाफिज।